الحمدللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میں آپ سب کا ایک بار پھر سے اسلامک ریفلیکشنز میں استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارا یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اس وقت کو اللہ تعالی ہمارے لیے ثواب جاریہ کا سبب بنائے۔ آگے بڑھتے ہیں ہمارے آج کے پروگرام اسلامک ریفلیکشنز کو لے کر، اور اس کے مقرر ہیں اظہر خان۔ اظہر خان پیشے سے الیکٹرانک اور کمیونیکیشن انجینئر ہیں اور الاسر فاؤنڈیشن کے CEO ہیں، اور آج انہیں دعوتی میدان میں رہ کر تقریباً 12 سال ہو گئے، اور ان دعوت کے کام انجام دینے میں انہیں باہر کے کنٹریز میں جانے کا بھی موقع ملا اور تبلیغ کرنے کا موقع ملا۔ ان کے لیکچرز کئی کنٹریز میں ہوئے ہیں، جیسے UK، اومان، سعودی عربیہ، ہانگ کانگ وغیرہ۔ اس کے علاوہ اظہر خان اسلامک آن لائن یونیورسٹی میں استاذ بھی ہیں، ایک ٹیچر بھی ہیں، بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں، اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں۔ یہ یونیورسٹی ڈاکٹر بلال فلپس کی ہے، اسلامک آن لائن یونیورسٹی، اور تیزی سے الحمدللہ پھیل رہی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو صرف 1 گھنٹہ، اپنے تقریباً 1 گھنٹہ آن این ایوریج دینا ہے، اور اس میں انشاءاللہ ورلڈ کے الگ الگ جگہوں سے اسکالرز، دعات آ کے لوگوں کو پڑھاتے ہیں۔ تو اس میں الحمدللہ ان میں سے ایک اظہر خان بھی ہیں، اور وہاں ٹیچر بھی ہیں، اور الاسر فاؤنڈیشن کے CEO بھی ہیں۔ الحمدللہ آج ان کا ایک بار پھر ان کا موضوع ہے فیس بک کی فقہ۔ اب زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے کیا فقہ ہے فیس بک کی، یہ سمجھنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب اظہر خان صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر کا آغاز کریں، فیس بک کی فقہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم صدر صاحب، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا اس مجلس میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج کا سبجیکٹ جو ہے وہ ہے فیس بک کی فقہ، اور مجھے کافی کتابی چہرے نظر آ رہے ہیں۔ آج اس سبجیکٹ میں ہم یہاں پر فیس بک کے بارے میں، فیس بک حلال ہے حرام ہے، کوئی فتویٰ جاری نہیں کرے گے یہاں پر۔ پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ فقہ کسے کہتے ہیں۔ فقہ کہتے ہیں سمجھ کو، انڈرسٹینڈنگ کو۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ، کسی مسلمان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا دیتا ہے؟ فقہ الدین، دین کی صحیح سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو آج ہم فیس بک جو ہے اس کے پس منظر کو سمجھیں گے، اس کی صحیح سمجھ فیس بک کے بارے میں، اس کے سیاق و سباق کو سمجھیں گے، اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھیں گے، اور اسلامی نقطہ نظر کیا ہے اس کے تعلق سے انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے۔ فیس بک، اس سے بچنا آج ناممکن ہو گیا ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا جتنی بھی آڈینس یہاں پر ہے اس ہال میں، کہ کتنے لوگ ہیں یہاں پر جن کا فیس بک اکاؤنٹ نہیں ہے؟ شاید پہلے ہوگا، اب نہیں ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیے چنندہ 4-5 ہاتھ جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں۔ تو فیس بک جو کہ اپنے آپ میں ایک کنٹری ہے نا، آج فیس بک جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک کنٹری بن گئی ہے۔ دنیا میں صرف 2 ایسی کنٹریز ہیں جن کی پاپولیشن 1 بلین سے زیادہ ہے، چائنا اور انڈیا۔ تیسری کنٹری جس کی پاپولیشن 1 بلین سے اوپر ہو گئی ہے اب، وہ ہے فیس بک۔ سو اٹس اے کنٹری آف اٹس اون، اپنے آپ میں ایک ملک بن گیا ہے فیس بک۔ سو چائنا اور انڈیا کے بعد نمبر آتا ہے کس کا؟ فیس بک کا۔ اور آج کل فیس بک جو کہ اپنے آپ میں ایک ملک بن گیا ہے، اگر آپ فیس بک پر ہیں اور آپ کو کسی نے میسج کیا
اور آپ نے جواب نہیں دیا تو پیپل ول تھنک یو آر ڈیڈ. بلیو می, آپ ہیں کہ نہیں, 2-4 بار آپ کو میسج کیا, جواب نہیں ملا, مطلب آپ ہے کہ نہیں پتا نہیں, اس پہ شک ہو جاتا ہے ان کو, چاہے وہ فیس بک ہو یا کوئی بھی سوشل نیٹورکنگ میڈیا ہو. ابھی ہمارے یہاں پر, میں اوپر تھا 2nd فلور پہ, تو ایک امپلائی, ایک یہاں پر جو ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے مجھے واٹس ایپ کیا, تو میں نے جواب نہیں دیا, تو اوپر آ گئے وہ. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو میڈیا ہے کمیونیکیشن کا, یہ کتنا امپورٹنٹ اور کتنا اہمیت کا حامل ہو گیا ہے. فیس بک, اس کی شروعات کہاں سے ہوئی, کون اس کا فاؤنڈر ہے, اس کے بارے میں ہم تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں, اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں انشاءاللہ. فیس بک کا فاؤنڈر ہے مارک زکربرگ. مارک زکربرگ. اور مارک زکربرگ جو ہے کتنے سال کا ہے, کوئی بتا سکتے ہیں ابھی؟ جی 24. ہی از بلو 30, ابھی بھی وہ 29 کے, جسٹ ریچ 29, 30 کے اندر ہی ہے ابھی. اینڈ ایٹ دا ایج آف 23 ہی بیکیم اے بلینئر. 23 سال کی عمر میں وہ بلینئر بن گیا تھا, جب اسٹیو جابز بیچارہ پڑھائی کر رہا تھا اور بل گیٹس جو تھا وہ کچھ پروگرام بنا رہا تھا. تو ہی واز اے بلینئر ایٹ دا ایج آف 23. اسٹیو جابز پہچانتے ہیں, ایپل, سیب, وہ بھی کھایا ہوا. اور بل گیٹس مائکروسافٹ کے فاؤنڈر جو ہے, CEO ہے. فیس بک کی شروعات ہوئی مارک زکربرگ, جو کہ ایک یہودی ہے. کیا ہے؟ جو ہے. ہی از اے جو, ہز فادر از اے جو. وہ ڈینٹسٹ تھے, اس کی ماں سائیکیٹرسٹ تھی. اور یہ یہود 13 سال کی عمر, جب 13 سال کا جب ہوا تو اس نے اپنے آپ کو ایتھیسٹ ڈکلیئر کیا. اس نے کہا کہ میں ریلیجس نہیں ہوں, میں ایتھیسٹ ہوں, میں خدا میں نہیں مانتا. بٹ بائی ریس, نسل کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ جو ہے, جو. اور آپ کو یہ جان کر کافی تعجب ہوگا کہ اسرائیل میں 6 ملین یعنی 60 لاکھ سے اوپر یہود جو ہیں وہ اسرائیل میں رہتے ہیں. اور اسرائیل میں جن کے ہاتھ میں پاور ہے, جو رول کر رہے ہیں, جو رولنگ پارٹی ہے, اور جو میجورٹی ہے اسرائیل کی, وہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ دے آر سیکولر جوز. وہ پریکٹسنگ جوز نہیں ہیں, وہ سیکولر ہیں, گاڈ میں مانتے ہیں, کچھ نہیں مانتے, کچھ ایگنوسٹکس ہیں, بائبل کی طرف تو دیکھتے بھی نہیں ہیں. تو ان کا دین سے, یعنی جوڈائزم جو ایک ریلیجن ہے, اس کے تعلق سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے. اور مارک زکربرگ انہی میں سے ایک ہے. ہی از آلسو اے سیکولر جو ہو ڈزنٹ بلیو ان گاڈ, جو گاڈ میں نہیں مانتا. یہ ہارورڈ کا ڈراپ آؤٹ ہے. ہارورڈ یونیورسٹی جو دنیا کی سب سے عظیم ترین یونیورسٹیز میں آتی ہے, آکسفورڈ, کیمبرج, ہارورڈ امریکہ کی ہے, وہاں کا ڈراپ آؤٹ ہے. اور ہارورڈ کے اندر اس نے یہ چیز شروع کری تھی پہلی بار, اور اس پروگرام کا نام تھا فیس میش. کیا تھا نام؟ فیس میش. اور اس پروگرام کے ذریعے جو بھی اسٹوڈنٹس تھے ان کے فوٹوز وہ لوگ شیئر کرتے تھے. ان فوٹوز کو دیکھ کر کون اچھا ہے, کون برا ہے, کس کی رینکنگ زیادہ ہے, کس کی رینکنگ کم ہے, دکھنے میں وہ ریٹ کرتا تھا اس میں. تو سب فوٹوز شیئر کرتے تھے. وہاں سے یہ فیس میش جو تھا وہ شروع ہوا. پھر وہاں کے جو یونیورسٹی کے جو اتھارٹیز تھیں ان کو پتا چلا, انہوں نے اس کو شٹ ڈاؤن کر دیا. دین 2004 میں اس نے facebook.com شروع کی, جس میں یونیورسٹیز کے بچے جوائن کیے. پھر اس کے بعد 2007 میں یونیورسٹیز کے باہر آیا فیس بک, اور جس کے پاس بھی ای میل آئی ڈی ہے, جس کے پاس بھی ای میل ہے, اس نے فیس بک جوائن کرنا شروع کیا. انہوں نے اوپن کر دیا اس کو, اور پھر یہ جو تعداد بڑھتی گئی اس کی. اور مارک زکربرگ سے جب پوچھا گیا کہ تمہارا مقصد کیا تھا فیس بک شروع کرنے میں, کیا مقصد ہے تمہارے فیس بک کا, تو اس نے بتایا کہ آئی وانٹ دس ورلڈ ٹو بی این اوپن پلیس. میں اس دنیا کو چاہتا ہوں کہ وہ بالکل کھل جائے,
کوئی بھی ایسی جگہ نہ رہے جہاں پر ہم پہنچ نہ سکیں, ہم کنیکٹ نہ ہو سکیں. تو یہ اس کا مقصد تھا کہ دنیا کو وہ اوپن اسپیس بنانا چاہتا تھا. مارک زکربرگ دھیرے دھیرے 500 ملین, اب 750 ملین, پھر 1 بلین تک پہنچ گیا, اور اس کی آج جو نیٹ ورتھ ہے وہ ہے $19 بلین. اور بیچ میں قریب 2006-2007 کے قریب یاہو نے اس کو آفر دیا کہ تم فیس بک ہم کو بیچ دو. کتنے میں؟ $1 بلین ہم دیں گے تم کو, تم فیس بک بیچ دو ہم کو. ہی ریفیوزڈ. yahoo.com. اس کے بعد کچھ ایک آدھ سال کے بعد مائکروسافٹ آفرڈ ہم ہاؤ مچ $15 بلین. $15 بلین ہم دینے کو تیار ہے, تم فیس بک ہم کو بیچ دو. ہی ریفیوزڈ. اگر وہ بیچ دیتا تو $4 بلین صرف اس کی جیب میں جاتے. $4 بلین, لیکن اسے نہیں بیچا. Now he himself is worth how much? $19 بلین. اکیلا ہو, فیس بک تو الگ, he alone has $19 بلین. 20 جو امریکنس ہیں سب سے رچ, اس میں 14th نمبر آتا ہے اس کا, 14واں نمبر. اور وہ گوگل کا جو فاؤنڈر ہے, جو کو فاؤنڈرز ہیں گوگل کے, ان سے بھی آگے ہے. They are 15 on 15, he is on 14th. And گوگل کا فاؤنڈر جو ہے سرجی برن, کو فاؤنڈر, he is also a Jew. وہ بھی ایک یہودی ہے. مارک زکربرگ یہ کلر بلائنڈ ہے, آپ کو پتا ہے, اس کو کلرز نہیں دکھتے, خاص طور پہ ریڈ اور گرین, ہی کانٹ سی. اسی لیے فیس بک جو ہے وہ بلو ہے, بلو. ہاں, فیس بک از بلو. اینڈ ہی سیز, وہ کہتا ہے کہ سب سے اچھا کلر, سب سے واضح کلر جو میں دیکھ سکتا ہوں وہ کون سا ہے؟ بلو. تو اسی لیے فیس بک جو ہے وہ بلو ہے. اس نے چائنیز سے شادی کی ہے, 23 ایئرز میں وہ بلینئر بن گیا. تو یہ فیس بک کے فاؤنڈر کا تھوڑا سا چھوٹا سا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا, کہ وہ کہاں سے ہے, کیسے اس نے فاؤنڈ کیا, اور کیسے آج فیس بک جو ہے کنیکٹنگ پیپل, جیسے نوکیا کا جو ہے کنیکٹنگ پیپل, یہ مارک زکربرگ نے ایکچولی ہی ریئلی کنیکٹڈ پیپل. اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ فائر, آگ اچھی ہے کہ بری ہے؟ ہاں, اچھی. دیکھیے کچھ لوگ بول رہے ہیں اچھی ہے, کچھ لوگ بول رہے ہیں بری ہے. تو جو لوگ بول رہے ہیں بری ہے وہ بتا سکتے ہیں کون, کیوں بری ہے؟ ہاں, جل جاتے ہیں, اوکے, برن ہو جاتے ہیں. اور جی ہاں, مسلمان دیکھیے آپ, بریانی نہیں بن پائے گی. ہاں, مسلمس ماشاء اللہ کھانا نہیں ہونے کا. تو آگ اچھی ہے کیونکہ اگر آگ نہیں ہوگی تو کھانا نہیں بن سکتا. تو اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ آگ ہے, نائف ہے, کار ہے, جو بھی انوینشنز ہیں یہ سارے کیا ہیں؟ ٹولس ہیں. ٹولس کیا ہیں؟ ٹولس ہیں. تو یہ ٹولس, ان میں خیر بھی ہے اور ان میں شر بھی ہے, دونوں چیزیں. تو اس لیے آپ آگ کو حرام یا حلال ڈکلیئر نہیں کر سکتے. آگ مطلب مکمل طور پر حرام ہے یا مکمل طور پر جائز ہے, تو اس کو ایسا کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا. تو اس کے استعمال پر, اس ٹول کے استعمال پر ڈپینڈ کرتا ہے حرام اور حلال, یہ جائز ہوگا کہ ناجائز ہوگا. اسی طرح فیس بک بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے. فیس بک جو ہے اس سے خیر کے کام بھی ہوتے ہیں, شاید پتا ہو آپ لوگوں کو, یوزرز ہیں آپ لوگ, اور اس سے شر کے کام بھی ہوتے ہیں. اس سے خیر بھی پھیلتا ہے, شر بھی پھیلتا ہے. کوئی بتا سکتا ہے یہاں پر کہ فیس بک سے خیر کیا نکلا ہے ابھی تک؟ مطلب کیا خیر کا کام ہوتا ہے فیس بک سے؟ آپ کی کیا عمر ہے؟ 15 ایئرز. بچ گئے. کتنے سال سے اکاؤنٹ ہے آپ کا فیس بک پہ؟
he just got saved. Actually 13 years سے نیچے اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے آپ آفیشیلی. If you are below 13 you can't open an account on Facebook. Facebook پر آپ 13 سال کے جب تک نہیں ہوں گے تو آپ اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے. انہوں نے بتایا آپ دعوت کا کام کر سکتے ہیں. بہت اچھا فائدہ بتایا بھائی صاحب نے, مطلب ہمارے ینگ بردر نے, کہ آپ فیس بک پر دعوت کا کام کر سکتے ہیں. لیکن حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے تمہارے ذریعے کسی انسان کو ہدایت دے دی تو یہ دنیا کی تمام جتنی بھی دولت ہے دنیا کی اس سے بہتر ہے. تو فیس بک کے ذریعے یا سوشل نیٹورکنگ کے ذریعے آج جو دعوت کا کام ہو رہا ہے, آپ دیکھیے اب گھر بیٹھے بیٹھے حیدرآباد میں مسلمان نان مسلم سے ملنا ہو پاتا ہے نہیں ہو پاتا. 40% تو مسلمان ہیں یہاں پر, کچھ لوگ کہتے ہیں مور دین 50% حیدرآباد میں کیا ہے, مسلمس ہیں. تو اب دعوت کا کام کیسے ہوگا؟ وہ فیس بک پہ بیٹھا, اس نے دعوت دی اور اللہ تو ہدایت دینے والا ہے, ہو گیا. تو ایزی دعوت کا کام جو ہے وہ فیس بک کے ذریعے کیا ہو گیا, آسان ہو گیا. اور کوئی فائدہ کوئی بہن اگر بتانا چاہیں تو بیچ میں سے بتا سکتی ہیں. اور کوئی فائدہ ہے فیس بک کا؟ اور کوئی خیر ہے؟ اتنا ہی خیر تھا. ہاں ماشاء اللہ, بہت اچھی بات ہے. آپ اپنے رشتہ داروں سے, یعنی ایسے ایسے رشتہ دار جو 7 سمندر پار رہ رہے ہوں, آپ ہندوستان میں ہیں اور وہ امریکہ میں ہیں یا یو کے میں ہے یا کسی اور ویسٹرن کنٹری میں یا فیوجی کے اندر بھی بیٹھے ہیں, اگر انٹرنیٹ ہے ان کے پاس تو یو کین کنیکٹ ود دیم. بہت بڑا فائدہ ہے یہ فیس بک کے ذریعے. آپ کو پتا ہے ایک آدمی اپنی بیٹی سے الگ ہو گیا تھا, جیسے ہمارے ہندوستان میں کمبھ کے میلے میں گم جاتے ہیں نا, تو امریکہ میں بھی کچھ ہوا ہوگا میلہ, پتہ نہیں, تو وہ گم گئی تھی بیٹی. آفٹر 40 years they were reunited. 40 سال کے بعد وہ لوگ واپس مل گئے. کیسے؟ فیس بک کے ذریعے. تو یو کین کنیکٹ دیم, یو کین کنیکٹ وتھ یور ریلیٹیوز. ایک اور فیملی, ایک اور باپ بیٹی جدا ہوئے تھے, وہ 20 سال کے بعد ملے فیس بک کے ذریعے. فیس بک واز دا میڈیم جس کے ذریعے وہ دوبارہ مل گئے. تو آپ اپنے فیملی سے کنیکٹ ہوتے ہیں. آپ ادھر آپ کے رشتے داروں کا بچہ پیدا ہوا, ادھر فوٹو دیکھ لیا آپ نے, ادھر پیدا ہوا فوٹو کھینچا, ادھر اپڈیٹ فوٹو آپ کے سامنے ہے. اتنے سارے بچوں کے فوٹو آ جاتے ہیں ٹاک 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 ٹاک, اور آپ ڈسٹنگوش ہی نہیں کر پاتے کون کس کا ہے. تو فیس بک کے ذریعے آپ کو فوراً امیجیٹ, آپ ای میل کرنے جائیں گے تو ٹائم لگے گا, لیکن فیس بک پہ اپڈیٹ فوٹو فٹاک سے ہوتا ہے, اسپیڈ زیادہ ہوتی ہے اس میں. تو رشتے داروں سے آپ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. اور کوئی فائدہ؟ بزنس کر سکتے ہیں. بزنس مین ہیں آپ, بزنس کر سکتے ہیں, آن لائن بزنس. یہ تو خیر ایک ایسی چیز ہے کہ دوسری اور فیس بک کے علاوہ بھی آن لائن جو ہے بزنس ہو سکتا ہے. فیس بک, ہم خاص فیس بک کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بزنس کر سکتے ہیں, کوئی ایسا وہ نہیں ہے, پوائنٹ ہے وہ بھی. اور کوئی جی؟ مورل ویڈیوز. آپ کی عمر دیکھیے, ابھی تو ایسے بھی کئی لوگ ہیں جو دے آر بلو دی ایج بٹ دے نو اباؤٹ فیس بک. ہاں دیکھیے 12 سال کی عمر کا بچہ ہے لیکن بتا رہا ہے کہ مورل ویڈیوز آپ شیئر کر سکتے ہیں, ہاں دیکھ سکتے ہیں, اچھے ویڈیوز. مطلب اس کا مطلب ہے مطلب اسلامک لیکچر. السلام علیکم. وعلیکم السلام سسٹر جی, بولیے. اسلامک پیجز لائک کر سکتے ہیں, پیجز لائک. حدیث. آئی ہوپ کہ آپ لوگ جب یہاں سے جائیں تو میرا لیکچر کو لائک مارتے ہوئے جائیں. ہاں تو پیجز لائک کر سکتے ہیں آپ. یعنی آپ دیکھیے اسکالرز, دنیا میں کتنے سارے اسکالرز ہیں. آپ کو کچھ کے بارے میں پتا ہے, کچھ کے بارے میں نہیں پتا, کچھ کے بارے میں جانتے ہیں لیکن ٹچ میں نہیں ہے. Now he has a Facebook page. اگر ان کا آفیشیل پیج آپ کے سامنے ہے تو یو گو اینڈ جسٹ لائک اٹ. آپ نے لائک کیا اور وہ اسکالر جو بھی اپڈیٹ کرے گا, حدیث, قرآن, اپنے لیکچر کا کوئی بھی ویڈیو, وہ سب آپ کو مل جائے گا. بینیفٹ, فائدہ ہے. ایک اسکالر کو آپ نے سبسکرائب کیا, دنیا کے کتنے اسکالرز آپ نے سبسکرائب کر کے بیٹھے آپ, اور وہ جو بھی کہہ رہا ہے, جو بھی بول رہا ہے, سب کچھ آپ کو آپ کی کمپیوٹر اسکرین پہ دکھے گا. تو ویری گڈ پوائنٹ. لائک, یو جسٹ لائک دا اسکالر. صرف اسکالر کو ہی نہیں, لوگ پتہ نہیں کیا کیا لائک کرتے ہیں. اور کوئی پوائنٹ؟ جلدی جلدی, ٹائم ہمارے پاس کافی کم ہے, نماز
ڈسکشن فورمز ہو سکتے ہیں, صحیح ڈسکس کر سکتے ہیں ہم. اور ایڈورٹیزمنٹ, ویری گڈ پوائنٹ. آج مسلمانوں کے پاس کوئی میڈیا نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی میڈیا نہیں ہے, اور ہم اگر میڈیا سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمارے ایونٹس کو پروموٹ کرو, ہمارے پروڈکٹس کو پروموٹ کرو, تو وہ شاید نہ کریں, یا شاید آپ سے بہت بڑا اماؤنٹ مانگیں جو آپ افورڈ نہیں کر پائیں. تو میڈیا مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں. تو آج فیس بک کے ذریعے یو کین ڈو دی ایڈورٹیزمنٹ. امریکہ میں کئی ایونٹس ایسے ہوتے ہیں, اسلامک ایونٹس, لیکچرز, جن کا ایک بھی فلائر نہیں چھپتا. ناٹ اے سنگل فلائر از پرنٹڈ. پتا ہے آپ کو, ایک بھی پیمفلیٹ کچھ بھی نہیں بانٹتے. اونلی دے میڈ اے پیج آن فیس بک, ایڈورٹائز اٹ, گوئنگ, مے بی آؤں گا, پتا نہیں, اور دے ہیو این آڈینس آف 1000 پیپل اونلی آن فیس بک. سوللی صرف فیس بک کے ذریعے 1000 سے اوپر آڈینس, اینڈ 400 آر واچنگ آن لائن. تو یہ ہمارے پاس میڈیا نہیں ہے. تو یہ میڈیا یہ سب کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ اپنا جو خیر کا کام ہے اس کو پروموٹ کریے, اس کو ایڈورٹائز کیجیے, لوگ آئیں گے, دیکھیں گے اس ایونٹ کو. اور فزیکل آڈینس, 1000 سے اوپر فزیکل آڈینس آئی اور آتی ہے جو لیکچرز ایڈورٹائز کیے جاتے ہیں ویسٹرن کنٹریز کے اندر. آپ کو دیکھیں گے یہ جو لیکچر ہے یہ بھی فیس بک کے اوپر ایڈورٹائز کیا گیا. تو یو کین پروموٹ اسلامک ایونٹس, ایڈورٹیزمنٹ. بہت اچھا پوائنٹ. اور کوئی انشاءاللہ ایک بار لاسٹ لیں گے ہم. اور کوئی پوائنٹ بتا سکتے ہیں اور کیا خیر نکلتا ہے فیس بک سے؟ اسلامک پیجز, بے شک اسلامک پیجز بنا سکتے ہیں, ڈاؤن لوڈز, اور کیا؟ سسٹرز, کوئی سسٹرز بتائیں گی لائک کے علاوہ؟ میں اپنا کوئی اسٹیٹس اپڈیٹ نہیں دیکھ رہا ہوں. اوکے چلو, تو یہ تو ہو گئے پروز فیس بک سے خیر کے کام. ٹھیک ہے, اب ہم انشاءاللہ آتے ہیں کہ فیس بک کے کونس کیا ہیں. تو اس تعلق سے میں آپ کے سامنے 4 چیزیں رکھوں گا. 4 پوائنٹس ہیں, 4 کنسرنس ہیں میری فیس بک کے تعلق سے, ہماری ینگ جنریشن کے تعلق سے, اور وہ 4 پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ ایک ایک کر کے. سب سے پہلا پوائنٹ, ویسٹنگ آف ٹائم. سب سے پہلا پوائنٹ, ویسٹنگ آف ٹائم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 2 ایسی نعمتیں ہیں جن کو انسان سب سے زیادہ ضائع کر دیتا ہے, توجہ نہیں دیتا اس کی طرف, دھیان نہیں دیتا ان کی طرف. 2 نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کو, لیکن اس کی توجہ نہیں ہے, اس کی طرف اس کا دھیان نہیں ہے. کیا چیزیں ہیں؟ 2 چیزیں. ایک تو ہے ہیلتھ, صحت, اچھی صحت, اور دوسرا ہے ٹائم, وقت. اور آپ دیکھیے ہمارے ینگسٹرز کو, جس طرح سے وہ فیس بک کے اوپر رہتے ہیں. ادھر سب پورا ختم ہوا, رات کو گئے, فون اٹھایا اینڈ جسٹ دیکھے, بیٹھے کمپیوٹر کے اوپر, کلک کیا, سب سے پہلی چیز کمپیوٹر کھولا, فوراً سب سے پہلے فیس بک, اسٹیٹس اپڈیٹ, کیا ہے اپڈیٹ میرا, اور کمبل اوڑا, کمبل کے نیچے فیس بک چل رہا ہے. ادھر امی نے آواز لگائی, شمس کیا ہے, ایسو میں نماز پڑھ رہا ہوں. اس طرح کا لہجہ آتا ہے. سوری, ہاں, his mama is not here. تو ایسا لہجہ آتا ہے جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہوں. ارے تو اتنا ہکڈ آن, بیٹھے 11:30 بجے, چلو دیکھیں فیس بک کے اوپر کیا ہے, میرا کیا اپڈیٹ ہو رہا ہے, جلدی سونا بھی ہے. اور جب فیس بک پہ جیسے ہی بیٹھے اور پھر جو پیچھے ٹائم دیکھا تو 3:30 ہو گیا. ٹائم کا پتہ نہیں چلتا, بالکل بھی نہیں. تو وقت کی بربادی, وقت. فیس بک کے اوپر جتنا وقت ضائع کر رہی ہے ہماری نئی جنریشن, آپ دیکھیں گے اس قدر کا وقت ضائع ہو رہا ہے. اور اسی وقت کو ہم چاہیں تو خیر کے کام میں بھی لگا سکتے ہیں. ہم فیس بک پر رہیں لیکن خیر کا کام اگر کریں تو وہی چیز عبادت میں بھی بدل سکتی ہے, وہی چیز خیر کے کام میں بھی لگ سکتی ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, فرینڈز, اپڈیٹس, میں یہاں ہوں, اب میں ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا, اب میں پلین میں بیٹھ گیا ہوں,
اور ہماری صرف یہی زندگی، صرف آن لائن زندگی متاثر نہیں ہو رہی، ریئل لائف بھی، ہماری ریئل لائف بھی اسی حساب سے چل رہی ہے. ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں، ایک فوٹو لینا میرا، او فوراً وہ اپڈیٹ ڈال دیا، میں ایئرپورٹ پہ ہوں، میں لینڈ کر رہا ہوں، میں برش کر رہا ہوں. واٹ از دس؟ ایچ اینڈ ایوری چیز ہم چاہتے ہیں سب، میں کیا کر رہا ہوں سب کو پتا چل جائے، واٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ. تو ویسٹیج آف ٹائم. ہم دوسری اسٹڈی بتاتی ہے کہ فیس بک کی وجہ سے ہم لوگ فوکس نہیں کر پاتے. جو آج کے اسٹوڈنٹس ہیں، نئی جنریشن ہے، وہ فوکس کرنا بھول گئی ہے. دے آر ناٹ فوکسنگ. ان کا کانسنٹریشن ختم ہو گیا ہے. کیوں؟ فیس بک کھٹ، ایک فوٹو، 2 فوٹو، 3 فوٹو، 4 فوٹو، اتنے فوٹو ویڈیو، اور پڑھنا تو بالکل بھول ہی گئے ہم. ایک شیخ کے پاس ایک آدمی آیا، پتا ہے شیخ، پتا ہے ایک آرٹیکل آیا ہے. بولے کیا؟ بولے آرٹیکل آیا ہے کہ آج کل لوگ پورا آرٹیکل پڑھتے ہی نہیں ہیں. تو شیخ نے کہا کون سا، کہاں آیا ہے؟ بولے میں نے پورا پڑھا نہیں. تو جسٹ امیجن، کانسنٹریشن ختم، فوکس ختم، اسٹڈیز کے اوپر فوکس بالکل نہیں ہے. فوکس کر ہی نہیں پاتے ہم. وی آر ناٹ ایبل ٹو فوکس، کیونکہ ہر چیز اتنی ہمارے سامنے فوٹوز اور ویڈیوز کی شکل میں آنے لگی کہ اب ہمیں کوئی چیز پڑھنا یہ ہمارے بس کے باہر ہو گیا ہے. تو اس لیے آج کل فیس بک پہ جو بھی اسکولس اور کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر بتایا گیا ہے کہ آپ بچوں کو ٹرین کریے فوکس کرنے کے لیے. یو نیڈ ٹو ٹرین دیم، الگ سے ٹرین کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ لوگ فوکس نہیں کر پا رہے اسٹڈیز کے اوپر. اور ہماری جو ینگ جنریشن ہے اسٹڈیز میں پیچھے جاتی جا رہی ہے. جو بچے پہلے، آج سے 10 سال پہلے جو بچے اسکولس میں، کالجز میں آپ دیکھیں گے ریزلٹس اچھے آتے تھے، لیکن اب بیکاز آف کانسنٹریشن نہیں ہے، فوکس نہیں ہے، تو ریزلٹس جو ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. ٹائم ویسٹ اور فوکس ختم. مسند بزار کے اندر بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تھے 20 صحابہ، 20 جو ینگ صحابی تھے، 20 they were always with the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. 20 صحابہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی کوئی ضرورت ہے، کچھ کام کرنا ہے، کچھ موبیلائز کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، they are always there. وہ ہمیشہ موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ینگ صحابہ، وہ اپنا وقت کہاں صرف کر رہے تھے، کہاں لگا رہے تھے؟ انس ابن مالک، اسامہ بن زید، عبداللہ ابن عباس، نام لیجیے آپ. They were the soldiers of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کرو تھے، کرو. آج ہمارے ینگ لوگ کہاں بزی ہیں، کہاں اپنی انرجی سرو کر رہے ہیں، کہاں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے ایجپٹ کے اندر، مصر کے اندر جو انقلاب آیا، 40 سال کی حکومت ختم ہوئی تھی. کتنے سال؟ 40 ایئرز. مبارک، حسنی مبارک. وہ انقلاب کون لے کے آئے بتائے آپ کو؟ They were young people. جتنے لوگ تھے وہاں پر جنہوں نے یہ شروعات کی، کون لوگ تھے؟ وہ ینگ جنریشن تھی. اور بتایا جاتا ہے کہ وہ میڈیا جو انہوں نے استعمال کیا وہ کیا تھا؟ فیس بک. تو ینگ جنریشن ہماری انرجی کہاں لگا رہی ہے؟ کدھر ہے ہمارا دھیان؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ آج آپ دیکھیے، آپ 4 لوگوں کو دعوت میں بلائیے اور وہ آ کے بیٹھیں گے آپ کے سامنے، اور وہ چاروں آپس میں بات نہیں کر رہے ہوں گے، صرف فیس بک اپڈیٹ، ٹویٹر، فیس بک، واٹس ایپ، آپس میں ہی بات نہیں کریں گے. چاروں دعوت میں آئے ایک ہی جگہ، لیکن چاروں لگے ہوئے ہیں ایسا. بیویاں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اپنے ہسبینڈ کو آج کانٹیکٹ کرنے کے لیے واٹس ایپ کرنا پڑتا ہے. واٹس ایپ کرنا پڑتا ہے کیوں؟ کیونکہ جب میں ٹیپ کرتی ہوں اسے تو اسے لگتا ہے ماسکیٹو ہے، مچھر ہے. تو میں واٹس ایپ کرتی ہوں تو بھائی سو جاؤ، رات ہو گئی. تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ بیوی کی طرف سے میسج آیا. So he is so engrossed.
تو ہم اپنے جو آس پاس کے لوگ ہیں, جو ہمارے فیملی ممبرز ہیں, ایکچولی یہ ہے سوشل نیٹورکنگ. آپ کو تو سوشلی اور اچھا ہونا چاہیے, لیکن یہاں پر کیا ہم اپنی آن لائن لائف کے اندر ہم جو ہماری مین جو لائف ہے, اصل لائف ہے, ریئل لائف ہے, ورچوئل لائف کی وجہ سے ہماری ریئل لائف سفر کر رہی ہے. ہم یہاں پر ان سوشل ہو گئے. اگر اب آپ کو آپ کے جو قریبی ماں باپ ہیں, بھائی بہن ہیں, بیوی بچے ہیں, ان کو اگر کانٹیکٹ کرنا, یو کم آن فیس بک, آپ فیس بک پہ آ کے کانٹیکٹ کیجیے مجھے. تو ہم ریئل لائف میں اویلیبل ہی نہیں ہیں, ایسی حالت ہو گئی ہماری. تو فیس بک ویسٹ آف ٹائم, اور ٹائم کو ویسٹ نہ کریں آپ فیس بک کے اوپر, وقت برباد نہ کریں. جب رن کسی بھی دوستوں کے پیجز پہ جا کر ان کے فوٹوز دیکھ رہے ہیں, ان کے اپڈیٹس دیکھ رہے ہیں, ان کو پڑھ رہے ہیں, ان کو یہ کر رہے ہیں, ٹائم صرف فیس بک پر اچھا کام کیجیے, خیر کا کام کیجیے. اگر فیس بک پہ جا رہے ہیں, اور اپنے آپ کو لمٹ کیجیے, ٹائم لمٹ کیجیے. الارم لگائیے کہ نہیں مجھے آدھا گھنٹہ دینا ہے, 45 منٹس دینا ہے, 50 منٹس دینا ہے, اس کے بعد نہیں, اس کے علاوہ نہیں. تو وی نیڈ ٹو سیٹ سم لمٹ. اپنی ماں کو بولیے الارم لگانے کے لیے, وہ اپنی آواز سے الارم بجائیں گی, تو پھر آپ کے فوراً ذہن میں آپ ٹائم ہو گیا ابھی ختم. تو لمٹ کیجیے اپنے آپ کو, خیر کا کام کیجیے اور لمٹ کیجیے انشاءاللہ. اس سے پہلے کہ ہم اور دوسری چیز پر آئیں, وقت کی اہمیت کے تعلق سے ایک شیخ نے اپنے اسٹوڈنٹ کو بلایا اور کہا آج میں تم اسٹوڈنٹ آف نالج ہو, علم کے اسٹوڈنٹ ہو, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وقت کی اہمیت کیا ہے. انہوں نے ایک آئس کیوب نکالا, بہت گرمی کا ٹائم تھا, بہت گرمی کا وقت تھا, آئس کیوب نکالا اور ٹیبل پر رکھ دیا ایسے, اور کچھ ہی سیکنڈز میں وہ آئس کیوب کیا ہوا, پگھل گیا, میلٹ ہو گیا. انہوں نے پوچھا اسٹوڈنٹ سے کہ اب وہ کسی فائدے کا ہے, از اٹ آف اینی بینیفٹ؟ بولے نہیں. کیا تم ابھی اس کو سپ کر سکتے ہو؟ نہیں, خراب ہو گیا, ٹیبل پہ رکھ دیا, خراب ہو گیا, وہ اس کے پانی کو سپ بھی نہیں کر سکتے. بولے وقت ایسا ہی ہے, دس از ٹائم. اس سے پہلے کہ یہ ٹائم نکل جائے, برباد ہو جائے, اور ایک بار جب نکل گیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا, تو وقت بھی ایسا ہی ہے. لیکن یہی آئس کیوب اگر اس کے پگھلنے سے پہلے تم اس کو گلاس میں ڈال دیتے, اچھے پانی کے اندر ڈال دیتے, تو یہ بینیفیشل ہو جاتا, فائدے مند ہو جاتا. لیکن تم نے اس کو رکھ دیا, اس کو جانے دیا, ضائع ہونے دیا, اور جب وہ ایک بار ضائع ہو گیا, اور کتنی جلدی ضائع ہوا, ٹائم نہیں لگتا وقت جانے میں. تو وقت کی اہمیت کو ہم سمجھیں انشاءاللہ, اور اس کو صحیح جگہ پر صرف کریں. دوسری چیز جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں فیس بک پرسنالٹی ڈس آرڈر. کیا کہتے ہیں؟ فیس بک پرسنالٹی ڈس آرڈر. آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی زندگی میں, اپنی خود کی زندگی میں, ریئل زندگی میں ایک الگ انسان ہے, اور وہ جیسے ہی آن لائن جاتا ہے وہ ایک الگ انسان بن جاتا ہے. آن لائن اس کی زندگی ایک دم مختلف ہے, اور اس کی جو اصل زندگی ہے وہ بالکل مختلف ہے. ایسا بہت ہوتا ہے. لوگ جھوٹے لوگ اپنے آپ سے خود سے ناخوش ہیں, جھوٹے فیک آئیڈینٹیٹیز بناتے ہیں, نئے فوٹوز ڈالتے ہیں جو ان کی فوٹوز خود کے نہیں ہیں, اور یہ جھوٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے, اور پھر صرف ایک پروفائل نہیں ہوتی, پھر دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں, اور پھر کتنی ہی اس میں گرل فرینڈز ہیں موجود ہر پروفائل کے اندر, اور جو ریئل انسان ہے وہ کہیں کھو گیا ہے. یہ سب فیک ہے, سب فیک. فیس بک پرسنالٹی ڈس آرڈر, یعنی انسان اصل زندگی میں کچھ اور ہے اگر آپ اس سے ملیں گے, لیکن آن لائن جیسے ہی آپ ملیں گے تو وہ ایک الگ انسان ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے بدترین شخص جو ہوگا, آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے بدترین شخص جو ہوگا وہ شخص ہوگا جو دو منہ لے کر آئے گا. کیا لے کے آئے گا؟ دا پرسن ہو ول ہیو ٹو فیسز. وہ سب سے بدترین انسان ہوگا آخرت میں اللہ کی نظر میں. کیوں؟ ابن حجر جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح کی ہے رحمہ اللہ, آپ بتاتے ہیں کہ امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہ شخص جو سب سے بدترین اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیوں ہوگا,
کیونکہ یہ ایسا شخص ہوگا جو ایک گروپ کے پاس جائے گا تو ایک چہرہ ہوگا اس کا, اور دوسرے گروپ کے پاس جائے گا تو دوسرا چہرہ ہوگا. اس کی صفت جو ہے وہ منافقوں کی ہے. یہ شخص ایسا شخص جو ہے وہ منافق ہے, اور منافق جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوگا, اور سب سے بدترین شخص کون ہے؟ منافق. تو اسی لیے یہ جو دو چہروں والا آدمی جو ہے, جو ایک جگہ جاتا ہے تو ایک چہرہ ہوتا ہے اس کا, دوسری جگہ جاتا ہے تو دوسرا چہرہ ہوتا ہے. اور آج تو ہماری کتنی پروفائلز ہیں, دو چہرے نہیں ہیں, کتنے؟ ینگ جنریشن کے آپ دیکھیں گے تو ملٹیپل پروفائلز, 8-8 10-10 پروفائلز. تو کیوں ایسا؟ اور فیمیل فرینڈز آپ دیکھیں گے, باہر آدمی اچھا خاصا نماز پڑھ رہا ہے, سب کر رہا ہے, فیس بک پہ جیسی باہر تو وہ عورت سے بات بھی نہیں کر سکتا, کسی عورت سے اس میں اتنی ہمت نہیں ہے, اتنا نروس ہے کہ کسی لڑکی سے بات بھی نہیں کر سکتا کالج میں یا اسکول کے اندر, لیکن فیس بک کے اندر اس کے پاس ڈھیروں الغاروں فیمیل فرینڈز ہیں. جائز ہے ہمارے لیے کہ ہم ریئل زندگی میں تو ہم دوستی نہیں کر رہے, ہمت نہیں ہے ہمارے پاس, لیکن آن لائن زندگی میں ہماری فرینڈز, فیمیل فرینڈز یا فیمیل جو ہیں ان کے میل فرینڈز اتنے سارے تعداد کے اندر. فیک آئیڈینٹی تو الگ, صحیح آئیڈینٹی پہ بھی فیمیل فرینڈز یا میل فرینڈ فیمیل کے لیے میل کے لیے حرام ہے, جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر دو نامحرم اکیلے ہیں, مرد اور عورت, تو تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان. تو تیسرا شیطان کون ہے؟ فیس بک. ہاں, تو کیا ہو رہا ہے یہ؟ آپ جب کسی سے چیٹ کرتے ہیں, کسی بھی لیڈی سے بات کرتے ہیں آپ, تو آپ خلوت کی حالت میں ہوتے ہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ کوئی تیسرا نہیں سن رہا نہ دیکھ رہا, اور وہ لڑکی جو آپ سے بات کر رہی ہے اس کی بھی چیٹ نہ کوئی دیکھ رہا ہے نہ سن رہا ہے. اکیلے ہیں آپ, تنہا ہیں آپ, دونوں جو بات کر رہے ہیں وہ کسی تیسرے کی شخص تک نہیں جا رہی بات. تو ایسی حالت میں ہونا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں میں دعوت کا کام کر رہا ہوں, میں اسلام کی بات پہنچا رہا ہوں. یہ تو اور بھی بدتر بات ہے کہ آپ اسلام کا استعمال کر کر آپ اپنے جو دوسرے کام ہے وہ کر رہے ہیں, اسلام کا نام لے کر. کتنی بری بات ہے. کیا مرد کم پڑ گئے آپ کو دعوت کے لیے جو آپ عورتوں سے دعوت کا کام کر رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے آپ کو؟ تو دعوت کے نام کے اوپر فیمیل فرینڈز بنانا, ان سے بات چیت کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ خطوات شیطان پہ مت چلو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید وَلَا لَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب مت جاؤ. زنا کرنا تو الگ بات ہے, کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ زنا کے قریب مت جاؤ. کیونکہ ہوتا کیا ہے, کبھی کوئی آتی ہے, کوئی عورت آئے گی کسی متقی انسان کے پاس, چلو زنا کرتے ہیں, ہاں, تو کیا مان جائے گا؟ وہ متقی آدمی منع کر دے گا. لیکن وہ کوشچن کرتی ہے, سوال کرتی ہے, ہاؤ آر یو, السلام علیکم, جواب تو دینا پڑے گا, وعلیکم السلام. حرام ہے, نہیں دوں گا تو وعلیکم السلام. اور پھر وعلیکم السلام سے شروع ہوتی ہے بات, کہاں جاتی ہے؟ دھیرے دھیرے وہ فرینڈ بن گئی, ایک دوسرے کو جان گئے, مل گئے. لوگوں نے فیس بک کی وجہ سے کیا ہوا پتہ ہے آپ کو؟ کیا کیا ہوا فیس بک کی وجہ سے؟ شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں دونوں. یہ اس کا کبھی کرش ہوا تھا, کرش سمجھتے ہیں ہم کو انفیچویشن ہوتا ہے نا, ہم کسی لڑکی کو کالج یا اپنے کالج میں یا اسکول میں دیکھتے تو ہمیں کرش ہوتا ہے, ہم ایک دم پاگل ہو جاتے ہیں. لیکن وہ لڑکی اتنی خوبصورت تھی, اتنی اچھی تھی کہ ہمیں اس نے بالکل بھی گھاس نہیں ڈالی, ہاں ایسا بولتے ہیں نا. تو وہ کیا ہوا, کسی ٹائم, اب وہ پڑھتی تھی ساتھ میں, وہ فیس بک پہ مل گئی, اس نے بتایا میں تم کو پسند کرتی تھی. ارے اتنے سال میں صرف دیکھتا رہا, صرف آگے پیچھے گھومتا رہا, بول نہیں پایا, اور میری شادی کہیں اور ہو گئی. پتہ چلا وہ تو کہہ رہی میں تم کو پسند کرتی تھی. اب کیا ہوا؟ ڈیورس. کتنے ہی ڈیورس ہو گئے اس کی وجہ سے, صرف فیس بک کی وجہ. کیونکہ آپ کے پرانے دوست مل جاتے ہیں, سب 10 20 سال پرانے, سب کالجز کے, اسکول کے, بچپن کے لنگوٹیے یار, وہ سب مل جائیں گے آپ کو. تو اس سے ہو کیا رہا ہے؟
یہ بھی فتنہ ہے بہت بڑا. تو فیک آئیڈینٹیٹیز, فیس بک پرسنالٹی ڈس آرڈر. کیوں آپ اپنے آپ کو کمتر محسوس کر رہے ہیں؟ کیوں آپ اپنے آپ کو ایسا پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں جو آپ ہیں نہیں؟ کیونکہ آپ احساس کمتری میں مبتلا ہیں. اور ایز اے مسلم, ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ احساس کمتری مبتلا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے پہلے انسان بنایا ہے. انسان میں اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے. اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. آپ سوچیے اس سے بڑی عزت کی بات کیا ہوگی؟ اور اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. اللہ کہہ رہا ہے آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے وہ کس کے لیے؟ انسان کے لیے. میں نے انسان کے لیے پیدا کیا, ہمارے لیے. اور پھر اوپر سے اللہ نے آپ کو ہدایت دے کر مسلمان بنایا. اس سے بڑی دولت کیا ہوگی ایمان کی؟ الحمدللہ سے الحمدللہ الحمدللہ. اور پھر آپ اپنی عزت کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں, آپ کسی اور آئیڈینٹی میں آپ آئیڈینٹیفائی ہونا چاہتے ہیں کچھ اور. کتنی غلط بات ہے. دیکھیے آپ کی عزت, آپ کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ دو جگہ سے آتی ہے, دو جگہ سے. پہلی, آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کیسے ہے, وہاں سے آپ کو عزت آئے گی, آپ اپنے آپ بارے میں اچھا محسوس کریں گے. پہلی چیز آپ کا تعلق اللہ سے کیسے ہے. اور دوسری چیز آپ نے انسانیت کے لیے آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں لوگوں کے لیے, لوگوں کے خیر کے لیے, لوگوں کے فائدے کے لیے آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے. تو یہ دو چیزیں آپ کو عزت دیں گی. اس کے علاوہ اگر آپ نے اپنی عزت کہیں ڈھونڈی تو پھر کوئی فائدہ نہیں. کئی لوگ کیا اپنی باڈی سے ہی بہت افسوس ہوتا ہے ان کو, نہیں میری باڈی ایسی نہیں ہے تو میں آن لائن فرینڈ شپ کروں گا. وہ اپنی صورت نہیں دکھانا چاہتے, بس صورت سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, اچھا نہیں سمجھتے, تو وہ آن لائن فرینڈ شپ چلتی, کسی اور کا فوٹو لگا دیں گے وہاں پر. وہ لڑکی سوچے گی بہت اچھا ہے, اور پھر بہت زیادہ ہک اپ ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں. انہیں پتا چلتا ہے, بعد میں پتا چلتا ہے وہ لڑکی نہیں تھی, لڑکا تھی. ایسا بھی ہوتا ہے کئی بار. فیک لڑکیاں لڑکوں کی آئیڈینٹی بناتی ہیں, لڑکے لڑکیوں کی آئیڈینٹی بناتے ہیں, فیک آئیڈینٹیز. ایک لڑکا آیا شیخ کے پاس, رونے لگا آگے. شیخ نے کہا کیا ہو گیا؟ بولے 3 دن ہو گئے. بولے کیوں, کیا ہوا 3 دن؟ بولے 3 دن سے میری فرینڈ نے مجھے فیس بک پہ اپڈیٹ نہیں بھیجا. بولے کون فرینڈ؟ بولے فیس بک کی فرینڈ. بولے کیسے دکھتی ہے؟ بولے وہ جیسے فوٹو ہے نا اس کا. بولے آر یو شیور وہ ایسی دکھتی ہے؟ بولے آئی ہوپ سو. وہ فوٹو دکھتی ہے نہیں دکھتی اسے کچھ پتا بھی نہیں ہے, لیکن وہ رو رہا ہے 3 دن سے اپڈیٹ نہیں آیا. اتنا ہکڈ ہو گیا ورچوئل ورلڈ کے اندر. تو یہ حالت ہے ہماری. تو ہماری عزت دو چیزوں سے آئے گی, اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ کیسا ہے اور ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے. اس کے علاوہ کہیں سے ہماری عزت نہیں آئے گی. دیکھیے ایک سیلف امیج بنتی ہے, سیلف اسٹیم ہوتی ہے انسان کی. فریڈرک ڈاگلس کہتا ہے کہ نو ون کین میک یو فیل انفیریئر وداؤٹ یور کنسنٹ. کوئی بھی انسان آپ کو احساس کمتری میں مبتلا نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ خود اس بات کی اجازت نہ دے دیں اس کو. آپ اجازت دیتے ہیں اس لیے. اب لوگوں نے ریفرنس پوائنٹ بنا رکھا ہے کہ لڑکیوں کا آپ دیکھیے, میرا اچھا فگر نہیں ہے 36, 24, 36, میرا ایسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے یہاں ایسا ہوتا ہے, افریقہ میں جائیں گے تو فگر زیادہ ہے, ایسا عام نہیں ہے. افریقن امریکنس کے بارے میں ایک سوچ بن گئی ہے کہ افریقن امریکنس صرف ایتھلیٹس بن سکتے ہیں. ہے کہ نہیں سوچ؟ جو بلیک لوگ ہیں کیا بنتے ہیں افریقن امریکنس, امریکہ میں جو رہتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں وہ صرف ایتھلیٹ ہی بن سکتے ہیں بس. بین جانسن یا وہ باسکٹ بال پلیئر کیا نام ہے اس کا, مائیکل جارڈن. بھائی ماشاء اللہ. ہاں تو ایسا لوگوں کی ذہنیت بن گئی ہے. تو بیچارہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں یہی بن سکتا ہوں, میرے پاس زیادہ آپشن نہیں, ایتھلیٹ نہیں بن پایا تو کچھ نہیں بنتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دیر آر مور افریقن امریکن ڈاکٹرز ان امریکہ دین افریقن امریکن ایتھلیٹس. پتہ ہے آپ کو؟ دیر آر مور افریقن امریکن ڈاکٹر ان امریکہ دین افریقن امریکن ایتھلیٹس.
تو یہ پرسیپشن ہم اپنے ذہن میں جو بٹھاتے ہیں, جو لوگوں نے ریفرنس, ان لوگوں کو کس نے ریفرنس پوائنٹ بنایا کہ ہمیں کیسا دکھنا چاہیے یا کیسا رہنا چاہیے؟ ہمارا ریفرنس پوائنٹ تو اللہ, اس کے رسول ہے, یہ لوگ تھوڑی ہیں. اور اپنے آپ کو کمتر سمجھنا, اپنے آپ کو لو سمجھنا, اپنے آپ کو بدصورت سمجھنا, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف غلط بات نسبت کرنا ہوگا. تو یہ چیز اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھیے, اپنے آپ کو حقیر مت سمجھیے, بلکہ اپنے آپ کو اچھا سمجھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان بنایا, انسان کے بعد آپ کو ہدایت دی, مسلمان بنایا, پریکٹسنگ مسلمان بنایا. اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوگی؟ اور اللہ سے دعا کرتے رہی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ثابت قدم رکھے اسلام کے اوپر. تو فیک آئیڈینٹی. اب ہم آتے ہیں آخری چیز کی طرف, جو ہے ایکسپوزنگ ون سنس, یعنی اپنے جو گناہ ہیں ان کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا. اور آپ دیکھیے فیس بک کے اوپر اکثر, مسلمانوں کا تو شاید کم ہوگا, لیکن اکثر فیس بک کے اوپر وہ میں نے الکوہل پیا, اس کا فوٹو ڈالا اور فیس بک پہ ڈال دیا. آج رات کو پتا ہے میں نے کیا کیا, اس کا فوٹو ڈال دیا, اس کا اپڈیٹ ڈال دیا. تو انسان جو بھی گناہ کر رہا ہے, برے کام کر رہا ہے, اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہا ہے, بتا رہا ہے, ایکسپوز کر رہا ہے. تو یہ فیس بک پہ بہت زیادہ عام ہے, ایک دم کامن. ایکسپوزنگ ون سنس, اپنے گناہوں کو ظاہر کرنا لوگوں کے سامنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ میری تمام امت جو ہے اس کی مغفرت ہو سکتی ہے, میری تمام امت کی مغفرت ہو سکتی ہے سوائے ان لوگوں کے جو اپنے گناہ کر کے پبلسائز کرتے ہیں. گناہ کرتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں؟ پبلسائز کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں, کیونکہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت نہیں ہے. تو یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابن قدامہ بتاتے ہیں, اسرائیلی روایت ہے, موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے. دیکھیے اللہ, ہم سب گنہگار ہیں, سب گنہگار ہیں کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کلو بنی آدم خطاؤن, سب خطا کار ہیں, لیکن تم میں سے بہتر کون ہے؟ وہ لوگ جو توبہ کریں. دیکھیے جہنم والے اور جنت والے دونوں گنہگار ہوں گے کہ نہیں؟ جو جنت والے ہوں گے انہوں نے بھی گناہ کیے ہوں گے, اور جو جہنم والے ہوں گے انہوں نے بھی گناہ کیے ہوں گے. تو فرق کیا دونوں میں؟ جنت والوں نے گناہ کیا, اس کو چھپایا, ہائڈ کیا, اور اللہ سے توبہ کی, اے اللہ مجھے معاف کر دے. اور جہنم والوں نے کیا کیا؟ گناہ کیا لیکن اس پر بزر کرتے رہے, پبلسائز کر دیا, لوگوں کے سامنے بوس کر رہے ہیں اپنے گناہ کو. تو یہ تو فرق ہے, ورنہ گناہ تو سبھی کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے, کور کرتا ہے نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے. اور اسی ابن قدامہ بتاتے ہیں اس اسرائیلی روایت میں, کہتے بنی اسرائیل, موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی, بہت زبردست سوکھا آیا, پانی کی قلت ہو گئی, پانی بالکل موجود نہیں تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے, کہ وہ موسیٰ تم دعا کرو اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف پانی بھیجے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ تم لوگ اور اللہ سے مغفرت کی دعا مانگو کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, تاکہ اللہ تعالیٰ پھر پانی برسا دے ہمارے اوپر. لوگوں نے مغفرت کی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے. موسیٰ علیہ السلام بھی دعا مانگ رہے ہیں, اللہ ہم لوگوں کو معاف کر دے, کیوں پانی نہیں برسا رہا, کیا ہو گیا ہے, کیوں سوکھا ہو رہا ہے, کیوں پانی کی قلت ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ موسیٰ تمہاری ساری قوم نے تو 70,000 لوگ تھے, بتاتے ہیں 70,000, پر تمہاری ساری قوم نے دعا مانگ لی, لیکن ایک آدمی ہے اس قوم کے اندر, تمہاری قوم کے, جو 40 سال سے روزانہ گناہ کرتا آ رہا ہے. ایک گناہ ہے جو وہ 40 سال سے روزانہ کرتا آ رہا ہے, اسی کی وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے پانی برسا, پانی تمہاری نے روک دیا. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں اے میرے لوگوں, اے میری امت, تم میں ایک شخص ایسا ہے جس کی وجہ سے یہ پانی رک گیا, جو اللہ سے, جس نے مغفرت کی دعا نہیں مانگی, جس نے اللہ سے توبہ نہیں کی, وہ 40 سال سے ایسا کام کرتا آ رہا ہے, گناہ کرتا آ رہا ہے, جس کی وجہ سے یہ پانی رک گیا. تو وہ آدمی اسی
گیدرنگ میں کھڑا ہوتا ہے جناب ایسا نہیں کہ میرا نام آ جائے, وہ فوراً دل میں کہتا ہے کہ اللہ میں نے جو بھی گناہ کیا اس کے لیے مجھے معاف کر دے, لیکن بس مجھے اس شرمندگی سے بچا لے کہ ایسا نہ ہو کہ موسیٰ میرا نام لے لے, میں واضح ہو جاؤں کہ میں ہوں وہ شخص. وہ اتنا سوچتا ہے دل میں اور پانی برسنے لگتا ہے, بارش ہونے لگتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ کیا ہوا, ابھی تو میں پوچھ ہی رہا تھا کہ کون ہے ایسا شخص جو معافی نہیں مانگ رہا, جو گنہگار ہے, اور تو نے پانی برسا دیا. اللہ تعالیٰ کا جواب آتا ہے کہ موسیٰ جس شخص کی وجہ سے میں نے پانی روکا تھا اس نے اتنی اچھی توبہ کری, مجھے اتنی پسند آئی اس کی توبہ کہ اس کی توبہ کی وجہ سے آج میں نے تمہارے اوپر پانی برسا دیا. اس شخص کی توبہ کی وجہ سے اتنی اچھی توبہ لگی مجھے. تو موسیٰ علیہ السلام اتنے خوش کے رہے, اللہ اس شخص سے میں ملنا چاہوں گا جس کی وجہ سے پانی رکا ہوا تھا اور جس نے ایسی توبہ کری کہ اب پانی برسنے لگا اسی کی وجہ سے, اس کی توبہ کی وجہ سے. تو اللہ نے جواب دیا کہ موسیٰ جب وہ گنہگار تھا تب میں نے اس کا نام تمہیں نہیں بتایا, اب وہ تو میرا اچھا بندہ ہو گیا تو اب میں اس کا نام بتاؤں گا, تم کو کیا لگتا ہے؟ تو آپ سوچیے اللہ تعالیٰ ہمارے سنس کو, ہمارے گناہ کو کیسا کور کرتا ہے, کیسا ڈھانپتا ہے. ہر آدمی گناہ کرتا ہے, لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی توبہ کرنی چاہیے سچے دل سے, اور اللہ تعالیٰ فوراً ہم توبہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ فوراً ہماری طرف دوڑ کے آئے, ہماری توبہ کو قبول کریں گے انشاءاللہ. تو اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے بالکل بھی نہ لے کر آئیں. اپنے گناہوں گناہ کر رہے ہیں اگر آپ تو سچے دل سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے. ایک اور مثال جو آپ کے سامنے میں دینا چاہوں گا کہ اگر سپوز ہمارے جسم سے کوئی بوائل ہو جاتا ہے, بوائل ریش, اور وہ اور خراب ہوتا جا رہا ہے اور برباد ہوتا جا رہا ہے, اور اس کے اندر آپ سمجھ کیا بوائل جب ہوتا ہے کوئی ایسا دھبا پڑ جاتا ہے کوئی شاید شولڈر کے اوپر, تو آپ کیا کریں گے اس بوائل کو؟ کیا آپ سلیو لیس پہن کے دکھائیں گے دیکھو ٹھیک, ہاں ایسا کریں گے؟ نہیں, آپ نہیں کریں, بولے آپ کور کریں گے, چھپائیں گے آپ. تو اسی طرح اگر ہم کوئی گناہ میں مبتلا ہے اور اس سے ہم نکل نہیں پا رہے ہیں تو اس کا مطلب نہیں کہ ہم اس کو پبلسائز کریں لوگوں کے سامنے, اس کو لے کر آئیں. ہمیں تو جب یہ بوائل ہم نہیں لے کے آ رہے ہیں تو گناہ تو کتنی بڑی چیز ہے. یہ تو میڈیکل اللہ کی طرف سے ہو گیا, لیکن یہ تو آپ خود کر رہے ہیں گناہ اور ان کو آپ لوگوں کے سامنے لے کر آ رہے ہیں, تو کتنی بڑی بات ہے. دوسری چیز پرائیویسی, دوسروں کی پرائیویسی میں دخل دینا. فیس بک پہ کیا ہوتا ہے, آپ جاتے ہیں کھولتے ہیں, آپ کسی کی بھی فرینڈ کی اس پہ گئے اور وہ کوئی بھی فوٹو شیئر کر رہا ہے, آپ اس کی فوٹو دیکھ رہے ہیں. وہ اپنی بیوی کو فوٹو شیئر کیا اس نے اپنے محرم کے ساتھ, آپ نے پتہ نہیں کس طرح اس نے پرائیویسی سیٹنگ نہیں کر پایا, وہ آیا اور آپ نے فوٹوز دیکھ لیے. پرائیویسی, لوگوں کی پرائیویسی میں دخل اندازی نہ کریں. آپ اس کے اسٹیٹس اپڈیٹس پڑھ رہے ہیں, اس کو نہیں پتا آپ کیا کیا کر رہے ہیں اس کے پیج کے ساتھ, اور یہ لوگوں پہ ہیں وہ اپنا پورا وقت برباد کر دیتے ہیں اسی چیز کے اندر کہ وہ لوگوں کو جانیں لوگ کیا کیا کر رہے ہیں, ابھی کیا سوچ رہا ہے, وہ ابھی کیا کر رہا ہے, ابھی کہاں پر ہے. تو یہ چیز بالکل حرام ہے, لوگوں کی پرائیویسی میں دخل اندازی نہ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ نور کے اندر کہ لوگوں کے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک وہ گھر جو تمہارے نہیں ہیں, جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے اور تم سلام نہ کرو جو گھر کے اندر موجود ہے. لوگوں کے گھروں میں داخل نہ ہو جو تمہارے گھر نہیں ہے جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو, تم کو اجازت نہ دی جائے, اور اجازت لینے کے بعد بھی تم جب داخل ہو تو سلام کرو. کیوں؟ تاکہ جس شخص کی وجہ سے تم اس گھر میں داخل ہو رہے ہو, جس کو تم جانتے ہو, ان کو پرمیشن مل گئی, اس شخص نے دے دی, لیکن جو دوسرے لوگ ہیں اس کے ساتھ اٹیچ, تو ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ کوئی شخص ہمارے گھر میں داخل ہو رہا ہے جو ہمارا محرم نہیں ہے, تو سلام کر کے داخل ہوئی. ایٹیکٹس ہیں اسلام کے, یہ سکھایا جاتا ہے ہم کو. تو اسی طرح آپ کسی کی پروفائل میں آپ کیسے گھس سکتے ہیں بنا اجازت, کیسے اس کی فوٹوز دیکھ سکتے ہیں, کیسے اس کی پرائیویسی کو ختم کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص
گھر میں دیکھ رہا ہو جھانک کے, ہول ہو جاتا ہے کبھی گھر میں, کسی گھر میں یہ کھڑکی کے درمیان تھوڑا سا راستہ ہے, وہ جگہ بچ گئی, تو آپ جھانک رہے ہیں اندر کیا ہو رہا ہے گھر کے اندر. تو اگر ایسا کوئی شخص پیپ کر رہا ہو, جھانک رہا ہو, وہ گھر والا اگر دیکھ لے اس کی آنکھ کو جھانکتے ہوئے اور وہ اسٹک لے کر اس کی آنکھ پہ مار دے تو کیا ہوگا؟ آنکھ کے بدلے آنکھ, ہاں, آئی فور این آئی نہیں, آنکھ کے بدلے آنکھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر وہ ایسا کر دے تو اس پہ کوئی بلیم نہیں. اگر وہ اس کی آنکھ انجر کر دے, زخمی کر دے اس کی آنکھ سٹک سے جو وہ جھانک رہا ہے اس کو, تو مارنے والے کے اوپر کوئی بلیم نہیں ہے, کوئی الزام نہیں. تو یہ پیپنگ, دوسروں کی پرائیویسی میں, دوسروں کی پروفائلز کے اندر کیا کر رہے ہیں لوگ. کئی بار کیا ہوتا ہے, لڑکیاں جو حجابی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اپنے فوٹوز نان حجاب میں کھنچاتی ہیں اور اپنی سسٹرز کے ساتھ شیئر کرتی ہیں. تو آپ کی بیوی ان کی دوست ہوتی, کیا ہوتا ہے کسی طرح ہم ان کی فوٹوز ہمیں دکھ جاتے ہیں. تو یہ بھی کتنا غلط ہے. تو پرائیویسی بہت ضروری ہے. آخر میں تو میں سورۃ العصر پڑھ کر آپ سے ودا لیتا ہوں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.